وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس آیت مبارکہ میں اور آنے والی آیات مبارکہ میں وعظ کے نام سے، وعظ کے لفظ سے وَاذْکُرُوا اذ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ موسیٰ اجمی نام ہے، اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، لیکن موسیٰ نام کی بھی ایک بڑی تاریخ کہہ لیں، اس کا پس منظر ہے۔ فرعون جب مسلسل ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے چلا جا رہا تھا، جس کا کام تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دینا اور بچیوں کو، خواتین کو زندہ رکھنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ایک خواب آئی تھی، تو خواب کی تعبیر میں جادوگروں نے بتلایا تھا کہ تیری مخالف میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ اس نے اپنے اقتدار اور اختیار کو سدا بحال رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچے مروا دیے۔ بالآخر اللہ کی تقدیر غالب آئی، وہ بچہ پیدا ہوا، لیکن بچے کی ماں کو خطرہ لاحق ہوا کہ میں پکڑی جاؤں گی، بچہ قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا انہوں نے ایک تابوت میں ڈالا اور دریا میں پھینک دیا۔ تو فرعون کی بیوی آسیہ کی لونڈیاں، ان کی خدمت گزار بچیاں، لڑکیاں، وہ دریا کے کنارے جاتی ہیں تو ایک درخت کے پاس تابوت ان کو ملتا ہے، تو ایک وہ پانی ہے اور پانی میں ایک ساتھ درخت ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر تابوت کھولا اور دیکھا، تابوت میں بچے کو پایا۔ تو قبطی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ تو انہوں نے دیکھتے ہی بچے کو دیکھ کر پکارا کہ موسیٰ، پانی اور درخت کے درمیان بچہ ہے، تو یہی ان کا نام پڑ گیا۔ پھر یہی نام بڑے ہو کے، جوان ہو کے ان کو نبوت عطا ہوتی ہے اور وہ پھر وہ تاریخ کا ایک رخ بدل دیتے ہیں۔ بہت لمبی داستان قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ مشکل پیش آئی کہ ساتھیوں نے دریا پہ کہا تھا کہ پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریا کی موج ہے، ہم کدھر جائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے یہاں سے پار بھی کرے گا اور پار جا کے پھر مجھے کتاب بھی ملے گی۔ تو وہ کتاب لینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلایا اور 40 دن وہاں پہ رکھا۔ تو یہاں 40 دن کے بجائے 40 راتیں کہا ہے، اس لیے کہ رات پہلے آتی ہے، اسلامی ہجری مہینے میں رات پہلے آتی ہے، اور پھر رات کے سناٹے میں جو اللہ سے تعلق بنتا ہے وہ دن کی روشنی میں شاید نہیں بنتا۔ اور جتنے اللہ والے ہیں اللہ کے قرب پانے کے لیے اپنی راتوں کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رنگ بھی لگا دیتا ہے۔ یہ 40 کا جو عدد ہے، 40 لیلتن،
یہاں تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ 40 راتوں کے لیے اللہ نے اپنے نبی اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، وہ چلے گئے اور گزار کے واپس آئے تو رات ان کے پاس تھی. لیکن ان 40 راتوں سے آگے ہم یہ بات نکال لیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایسا وقت کیا تھا، ان کو ایک تربیت ہوئی تھی، انہوں نے چلہ کاٹا تھا، انہوں نے مراقبہ کیا تھا، پھر آگے اس کو مختلف نام دے دیے گئے. اور چلہ جو کاٹتے ہیں عموماً وہ دنیا کے مفادات کے اصول کے لیے چلے کاٹتے ہیں، قبرستانوں میں، جنگلوں میں جا کر. میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ہاں کوئی ایسا دین کا بول بالا، کتاب و سنت کی سربلندی، اعلاء کلمات اللہ کے لیے وہ کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ ان کے جنات کو قابو کرنے کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، شہرت کے لیے، دولت کے لیے اور لوگوں کے دلوں پہ قبضے کے لیے مختلف ان کے مطالب اور ان کے مقاصد ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ چلہ کاٹتے ہیں. اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کو ہم اسلامی شرع کو نام دے سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا ہے مراقبہ. تو مراقبہ عموماً ہم نے دیکھا ہے جو کرنے والے ہیں وہ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے کرتے ہیں. طریقہ ان کا جو بھی ہے، غلط ہے صحیح ہے، وہ علیحدہ ہے، لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مراقبہ. اب وہ مراقبے میں بہت ساری جو قباحتیں پیدا ہو گئیں، جو رسومات، جو خرافات پیدا ہو گئیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی اسلام نے اس کی بنیاد فراہم نہیں کی کہ اس طرح مراقبے کیے جائیں اور اس طرح چلے کاٹے جائیں. تو چلہ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرنگ آصفیہ نے جو لکھا ہے کہ اس بات کو بھی چلہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی مرادوں کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنے مرادوں کے پر آنے کے لیے تعزیہ پر، کسی مقدس جگہ پر، کسی مزار پر، کسی قبر پر جو دھاگا باندھتے ہیں یا جو کپڑا باندھتے، اس کو بھی چلہ کہتے ہیں. اور یہ فرنگ آصفیہ لکھتا ہے کہ یہ سارا کام کرنے والے بدعتی لوگ ہیں. یعنی وہ ایک جو لغت کی زبان ہے اس میں بھی اس کو یہی نام، اور یہی صحیح ہے. اور اسی طرح چلہ، اس سے چہلم بھی نکالا گیا کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا، اس سے قطع نظر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے بابا کو، اپنے والد کو بخشوانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں. جب وہ راستے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو مل جاتا ہے. پھر مولوی صاحب ان کی مدد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، مردہ اپنا بزرگ بخشوانا تو ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس یہ طریقہ موجود ہے کہ آپ ہمیں 40 دن آپ ہماری خدمت کریں. تو یہ خدمت ہماری نہیں ہوگی، یہ دراصل آپ کے اس بزرگ کی ہوگی، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پارسل کر دیں اور پہنچا دیں. یہ بھی ایک 40واں اور چہلم کا وہ طریقہ نکالا ہے. پچھلے دنوں 40 حسینی کے نام پہ ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا، اور انہوں نے اب یہ تو اہل تشیع ہی بتلا سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک بنیادی عقائد میں شامل ہے، کہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد فراہم کی ہے، کہاں تک اہل بیت نے یہ کام کیا ہے، کہاں تک اصحاب رسول نے یہ کام کیا. ہم ان پہ نکتہ چینی کریں، ہم ان پہ کوئی فتویٰ لگائیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ وہی اس بارے میں بہتر طور پر اس کی توجیہ پیش کریں کہ کس حدیث سے، کس آیت کریمہ سے استدلال کر کے یہ چہلم اس کو بپا کیا گیا یا برپا کیا گیا. اسی طرح 40 کے نام سے حدیثوں کے مجموعے موجود ہیں، اور بہت سارے حدیثوں کے مجموعے ہیں. ان میں جو بڑا ایک نامور اور مشہور مجموعہ ہے جس کو 40 للنووی کہتے ہیں، 40 حدیثیں بڑی مشہور ہیں. حدیث کی چھوٹی سی کتاب ہے، 40 حدیثیں. تو یقینی بات ہے کہ حدیثیں 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، ان کو یاد کرنا یہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص محبت کی علامت ہے کہ جو شخص حدیث رسول کو
حدیث نبوی کو یاد کرتا ہے وہ یقیناً اللہ کے نبی کی محبت کو تلاش کرتا ہے۔ اسی طرح عورت کے زچگی کے جو دن اور ایام ہے وہ بھی 40 ہے، 40 دن کے بعد اس کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی کوئی ہر جگہ جو 40 کا جو لفظ آ رہا ہے اس کو کہہ دے کہ بڑی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اتفاق ہے یہ واقعات پیش آئے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سینا کے ریگستان میں 30 کے علاقے میں 40 سال جو مقید کیا گیا وہ بھی ایک اتفاق یہ حصہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ 40 کا جو عدد ہے، 40 کی جو عمر ہے یہ پختگی کی عمر ہے۔ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد پہنایا ہے۔ تو اس سے ہم عقیدت کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ 40 سال عمر کی پختگی کے سال ہوتے ہیں، اس کے بعد بندے کو سیانہ ہو جانا چاہیے۔ ایک مقولہ بھی ہے، غالباً میں غلط نہ کہہ جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ فول ایٹ 40 فول ایٹ 80، انگریزی کا مقولہ ہے کہ جو 40 سال میں احمق ہوتا ہے وہ ساری زندگی احمق ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ 40 سال جو ہے نا وہ پختگی کی عمر اور عقل کی عمر ہے۔ یا مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ وہ بیان کی جاتی ہے کہ جس شخص نے من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعث اللہ فی زمرۃ الفقہاء، جس شخص نے میری 40 حدیثیں یاد کر لیں جو دینی امور سے متعلق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقہاء کے درجے پہ اٹھائیں گے، ان کا ساتھ نصیب کریں گے۔ یہ عموماً حدیث بیان کی جاتی ہے اور بہت سارے طریقوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے، لیکن جتنے بھی طریقے ہیں سارے محدثین نے ضعیف قرار دیے ہیں کہ یہ حدیث معروف تو ہے لیکن ہے ضعیف، اس کی اصل نہیں ہے۔ تو لہذا اس نام سے 40 کی وہ برتری بنانا اور حاصل کرنا، بہرحال موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ کے پاس ایک پہاڑ پہ جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ پہلے تو ہم نے وعدہ لیا تھا 30 دن کا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پہلے ہم نے 30 دن کے لیے بلایا اور پھر 10 دن اور شامل کر کے 40 دن ہم نے مکمل کیے۔ یہ جو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے 30 دن اس کے ہیں، اور پھر آگے ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے 10 دن اس کے ہیں، یہ 40 دن بنتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی میں نے ریلیونٹ تفصیل آپ کے سامنے رکھی 40 لیلۃً کی۔